ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور آپ کو سانس نہیں آ رہا اور پانی آپ کے اوپر چڑھ رہا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی انسان آپ کو بچانے والا نہیں ہے، آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی آپ مر جائیں گے۔ اس ٹائم آپ کس کو بلائیں گے، کس کو آواز دیں گے اپنی مدد کے لیے؟ آپ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس ٹائم جب سمندر میں مر رہے ہوں گے تب آپ کس کو آواز دیں گے؟ جی ہاں، آپ یقیناً اللہ کو بلائیں گے، اللہ کو آواز دیں گے کہ اے اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے مرنے مت دینا۔ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے۔ کس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے؟ کون ہے جو بیج سے پورا درخت بنا دیتا ہے؟ ہم تو بیج کو زمین میں بو دیتے ہیں، اس کے بعد کون اس کے اندر سے پودا نکالتا ہے؟ کون اس کے اندر پھل پیدا کرتا ہے؟ کون اس کا رنگ بناتا ہے، ذائقہ بناتا ہے؟ کون دن اور رات کو بدل رہا ہے؟ کون ستاروں، کہکشاؤں اور گلیکسیوں کو چلا رہا ہے؟ کون سورج کو ایک خاص مقدار میں ایک خاص راستے پر چلا رہا ہے اور زمین کو اس کے ارد گرد چلا رہا ہے؟ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ یقیناً یہ ساری قدرت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً یہ ساری کائنات اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے صبا عروج اور آج سے میں نے کچھ ویڈیوز کو سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے اور وہ ہے اللہ کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ترقی دے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کی تلاش کا سفر۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن وہ ذات کہاں پہ ہے؟ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ذات کی تلاش ہے، اس ذات سے پیار ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہیں کدھر؟ اللہ تعالیٰ کیسے نظر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہمیں کیسے سکون ملے گا؟ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے نا کہ سکون اللہ کے پاس ہے، اس دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، پیار، دولت، بچے، شہرت، ہر چیز، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کس طرح سکون دیتا ہے؟ ہم ان سارے سوالوں کو باری باری جاننے کی کوشش کریں کے لیے ہمیں اپنے نفس اور اپنی ذات کو کتنا نگلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم کس طرح اپنی میں کو ختم کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں۔